ہاں جی، تو دوسری بات مجھے کرنی تھی امپلائمنٹ کی۔ امپلائمنٹ جو ہے یہاں پہ جیسے ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا ہے تو اس میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب لوگ ان کو جو بیسک نیڈس ہیں وہ لازمی پوری ہوں۔ اگر ان کی جاب نہیں ہے تو ان کی جاب کے لیے جاب کرائی جائے، ان کے لیے جاب نہیں ہے تو جاب نہ ہونے یا جس کو آپ کہتے ہیں ان امپلائمنٹ الاؤنس یا بے روزگاری کا جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں جب تک آپ کو جاب مل جائے۔ تو یہ ویلفیئر اسٹیٹس کی ہی وہ ہوتی ہے۔ کہیں ہمارے یہاں آپ مسلم دنیا میں بھی جائیں تو اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے کروڑوں جو ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ بہت خوشحال زندگی یہاں پہ گزار رہے ہیں۔ بہرحال تو امپلائمنٹ کے لیے ایک ایجنسی ہوتی ہے پھول آباد میں، اس کا نام فراز خوائی کا نام مطلب کام ہے۔ تو وہ ادارہ موجود ہے، وہاں پہ آپ کو ٹریننگز بھی دی جاتی ہیں، پروپوز کی جاتی ہیں کہ یہ آپ کی ٹریننگ ہے۔ میں نے بھی ایک لینگویج کی بھی ہوتی ہے اور ویسے بھی ٹریننگس ہے، اور وہ ٹریننگس دیکھیں یہ آپ کے اپنی بھلائی کے لیے ہے، آپ کے کیریئر کے لیے ہے، آپ کو اسکل سکھانے کے لیے ہے، آپ کے ایجوکیشن کے لیے، آپ کو آگے جا کے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کام آئیں گی۔ اب یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے، آپ سے پیسے نہیں لیں گے، فری ہے نہیں بھائی، الٹا ہے سمجھے کہ آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور آپ ہی کی بھلائی کی چیزیں بھی آپ کو سکھا رہے ہیں، جن کے لیے آپ اپنے ملکوں میں پیسے بھر کے جو ہے کورس کرتے ہیں، یہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، گورنمنٹ خرچ کرتی ہے ملینس آف یوروز۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس طرح میری آبزرویشن ہوئی ہے، جن بھی ٹریننگ میں گزرا ہوں ہمارے دیسی، کوئی قدر نہیں ہوتی ہے ان کو کہ ہم پہ جو احسان کیا جا رہا ہے ہم تھوڑی سی اس کی قدر ہی کر دیں، تعریف ہی کر دیں۔ تو اس پہ میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا کہ وہ کس طرح کیا کیا میں نے جملے ان کے سنے ہیں اپنے احسان مندوں کے حوالے سے، کس طرح احسان فراموشی کا ثبوت دیتے ہیں۔ بہرحال تو امپلائمنٹ بہت ہی اچھا جو ہے ویلفیئر سسٹم کا ایک یہاں پہ ادارہ ہے۔ تو وہ جاب دلانے میں آپ کو جس طرح پہلے تو آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے کس طرح رجحان ہے کیا ہے، پھر اس طرح کی آپ کو ٹریننگز پرووائڈ کیا جاتی ہیں، پھر ٹریننگ کے بعد آپ کو وہ ٹریننگ پہ آپ کو جاب ہی دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ ہم نے جیسے اپنی بہت سارے سال جو ہے وہ میں آئرلینڈ میں رہا، دیسیوں کے پاس جب جاب کی، کوئی مہینے کا 50 یورو کا، مہینے کا 100 یورو یا مہینے کا کچھ بھی نہیں، بولا بھائی تم سیکھ رہے ہو۔ 2013 کی بات ہے کہ آئرلینڈ میں ہی ہم ہوتے تھے، تو وہ آپ جہاں پہ جائیں مثال ایک ریکٹ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، لیکن ہمارے دوست کو جاب ملی وہاں پہ، اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا لیکن اس کو سکھانے کے بھی جو ہے وہ مطلب ایماندارانہ طریقے سے، اور ہمارے جو دیسی 2013 سے بھائی میں حیران ہوتا تھا یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کوئی مطلب، اور ابھی تک وہی حال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو ہے انٹری جو ہے وہ ابھی یو اے ای میں، ترکی میں، ہر جگہ پہ بدنام، اور جو ہے جگاڑ کرنا، یہ 2 نمبری کرنا، یہ جو ریسٹورنٹ میں بغیر رجسٹر کیے کام کرنا، بلیک میں کام، یہ سارا بہت جو ہے مسئلہ۔ تو بہرحال یہ ایک ریلیٹڈ بات تھی۔ تو امپلائمنٹ کی میں بات کر رہا تھا کہ دیسیوں کے چکر میں ہر کسی کو نہیں پڑھنا چاہیے، تو مجھے خود وہاں پہ نصیحتیں ملتی تھی کیونکہ میں نے خود کام کیا تھا، تو وہ بہت جابس میں نے کیے، بیٹر کا کیا سمجھے کہ لیکن بہترین جو میری جابس تھی وہ سیکیورٹی وغیرہ، لیکن وہ دیسیوں کے پاس نہیں تھی مطلب۔ تو لیکن مجھے کیونکہ اتنا رجحان بھی اس طرف نہیں تھا تو میں جلدی چھوڑ دیتا تھا، یا پھر لیکن ان کی رویہ یا یہ ہے کہ آپ کی سیلف اسٹیم کو بالکل گرا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہاں یورپ میں حیران ہوتا تھا، یورپ کے بھی نہیں سدھرے یہ، اور 7 دن کام کام کو زندگی کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ یہاں پہ یورپ میں آئے ہیں۔ وہ تو میں اپنے آپ میں کے بارے میں بھی آئرلینڈ میں کہتا تھا کہ آئرلینڈ میں جب میں آیا، جو سال گزارے میں نے اپنے پاکستانیوں کے ساتھ، اور جن کا ان کا رویہ تھا وہ
جھوٹ بولنا، یہ کرنا وہ کرنا، ان کو بدنام کرنا، کسی کو اپنے ہی لوگوں کے بارے میں کیا کیا باتیں پھیلانا، اور وہی جو یہ جو جوتی ہے قسم کی۔ تو پھر میں جب دوسری بار سویڈن آیا تو پھر میں نے یوں سمجھے کہ میں یورپ آیا، میں باقاعدے دوستیاں کی میں نے، اور اٹھنا بیٹھنا سیکھا، لائبریریز میں گیا، ایکٹیویٹیز جو بھی ہوتی تھی، ایونٹس ہوتی تھی، ان میں جاتا رہا۔ اور اب بھی میری پھر وہی ہے کہ میں انکریج کرتا ہوں بچوں کو، سب کو، جب بھی کوئی ایونٹ ہو، کانفرنس ہو، اس میں لازمی جایا جائے، تاکہ آپ گروم ہوں، آپ کو جو ہے پتہ چلے یہاں کے کلچر میں انٹیگریٹ ہوں۔ یہی انٹیگریشن کا سب سے بڑا مسئلہ یورپ میں ہے کہ مسلمان نہیں ہوتے یہاں پہ انٹیگریٹ۔ ان کا اپنا ایک نرگسیت ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہیں، اور یہ لوگ اس طرح ہیں، اور یہیں پہ ان کو خوشحال زندگی ملتی ہے۔ ورنہ تو اپنے جتنے بھی چلے جائیں ممالک میں، سعودیہ ہو، دبئی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی ایکول رائٹس یا فریڈم آف ایکسپریشن بولیں، یا جو بھی آزادیاں کہیں، یا جو بھی ویلفیئر جو ہے کرے، یہاں کے مقابلے میں ہرگز نہیں ہے زیادہ۔ تو بہرحال امپلائمنٹ کا بہترین سسٹم ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور ٹاپک بات کروں گا۔